بیٹے نے اپنی ہی والدہ کو قتل کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ واقعہ عیون الحکایت کے اندر منقول ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ایک مرتبہ حج پر تشریف لے کر گئے، اور حج میں آپ نے دیکھا کہ وہاں ہزاروں کی تعداد کے اندر حاجی موجود ہیں، لوگ حج کر رہے ہیں، اور آپ کے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں یہ دعا کروں کہ ان حاجیوں میں آخر وہ کون سا شخص ہے کہ جس کا حج میرے رب نے قبول کیا ہے، اور جب مجھے اس کے بارے میں علم ہو جائے تو میں اس بندے کے پاس جاؤں، اس حاجی کے پاس جاؤں اور اس کو جا کر مبارکباد پیش کروں کہ اللہ پاک نے تیرا حج قبول کر لیا ہے اور تجھے اپنے مقرب بندوں کے اندر شامل فرما لیا ہے۔ اب اس کے بعد جب انہوں نے یہ سوچا کہ ان میں سے آخر وہ ایک شخص کون ہے کہ جس کا حج قبول ہی نہیں ہوا، پھر میں اس کے پاس جاؤں اور اس کو جا کر تنبیہ کروں اور اس کو نیکی کی دعوت دوں کہ تو نیک اعمال کر تاکہ اللہ پاک تیرا حج بھی قبول کرے۔ اب ہوا یہ کہ جب حضرت مالک بن دینار نے یہ دل کے اندر خیال کیا، جب آپ رات سوئے، رات کو خواب کے اندر کہنے والے نے یہ کہا کہ اس حج میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کا حج اللہ پاک نے قبول کر لیا ہے، ان کے اندر مرد ہیں، خواتین ہیں، بچے ہیں، بزرگ ہیں، جتنے بھی ہیں، خواہ وہ عرب سے ہیں، عجم سے ہیں، خواہ وہ عربی ہیں، اجمی ہیں، یا اس کے علاوہ ان کا رنگ سفید ہے، کالا ہے، جو بھی یہاں پر حج کے لیے آئے ہیں اللہ پاک نے سب کا حج قبول فرما لیا ہے۔ اتنی آواز سننے کے بعد آپ کی آنکھ کھل گئی۔ آپ جب صبح اٹھے تو آپ کے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ کہیں وہ بدبخت میں تو نہیں، کہیں وہ شخص میں تو نہیں کہ جس کا حج قبول نہیں ہوا، باقی سب کا ہو گیا۔ اسی کشمکش میں آپ کا سارا دن گزر گیا، سارا دن آپ پریشان رہے، سارا دن آپ اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہے کہ یا اللہ پاک مجھے معاف فرما، اے اللہ پاک مجھے معاف فرما۔ یہ کہتے کہتے جب سارا دن گزر گیا، آپ رات دوبارہ سوئے تو رات کو آپ نے دوبارہ وہی آواز سنی، اور اس آواز کے اندر آپ کو یہ کہا جا رہا تھا کہ اے مالک بن دینار، جو تو نے اپنے بارے میں سوچ رکھا ہے ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ جس بندے کا حج قبول نہیں ہوا وہ شخص تو نہیں بلکہ وہ کوئی اور ہے۔ تو جب اس نے پوچھا کہ آخر وہ کون شخص ہے کہ جب ایک طرف سب کا حج قبول ہو گیا اور اس ایک بندے کا حج قبول نہیں ہوا، آخر وہ شخص کون شخص ہے، تو آپ کو جب اس کے بارے میں بتایا گیا کہ اس کا نام محمد بن ہارون بلخی ہے اور وہ خراسان شہر کا رہنے والا ہے، اور اس بندے کا حج اللہ رب العزت نے قبول نہیں کیا۔ جب آپ صبح اٹھے تو آپ خراسان کے جتنے بھی حاجی موجود تھے آپ ان کے کیمپ پر پہنچے اور جا کر آپ نے پوچھا کہ یہاں پر خراسان کے حجاج کرام موجود ہیں؟ سب نے کہا جی ہم خراسان سے ہی تعلق رکھتے ہیں۔ تو آپ نے اپنے سوال کو آگے بڑھایا اور آپ نے پوچھا کہ آپ کے درمیان محمد بن ہارون بلخی کون ہے؟ جب سب نے سنا انہوں نے کہا اللہ اکبر، اس نیک شخص کو کون نہیں جانتا، اس اللہ کے بندے کو کون نہیں جانتا، اس کی عبادت سے کون غافل ہے؟ سب کو پتا ہے کہ وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں مقبول ترین بندہ ہے، وہ دن بھر رات اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور یہاں تک ان حاجیوں نے خبر دی کہ یہ ان کا 40واں حج ہے، 40 حج ہو گئی ہیں۔ وہ حج کرتے ہیں اور دن کو وہ روزہ رکھتے ہیں اور رات کو وہ اپنے رب کی بارگاہ میں قیام کرتے ہیں۔ جب اتنا سنا حضرت مالک بن دینار آپ حیران ہوئے کہ مجھے جو آواز سنائی دی گئی، مجھے جو خواب کے اندر بتایا گیا، یہ تو اس کا برعکس ہے، یہ تو اس کا الٹ ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ اس کا حج قبول نہیں ہوا، وہ رب کی بارگاہ سے مردود ہو چکا ہے، اس کو اللہ پاک کسی عمل کا ثواب نہیں دیتا۔ جب اتنی بات سنی تو آپ کے دل کے اندر اس محمد بن ہارون کو ملنے کی تڑپ زیادہ ہوئی۔ آپ نے پوچھا کہ وہ کہاں ملے گا؟ تو سب نے بتایا کہ مکہ معظمہ کی ویران گلیوں کے اندر آپ کو وہ کہیں پر بھی اللہ کی عبادت کرتے نظر آئیں گے۔ آپ مکہ معظمہ پہنچے، آپ نے دیکھا کہ ایک دیوار کے کونے کھانچے میں آپ وہاں موجود ہیں، حضرت محمد بن ہارون بلخی وہاں پر موجود ہیں۔ آپ نے کیا دیکھا کہ ان کی حالت یہ ہے کہ ان کا دایاں ہاتھ جو ہے یہ کٹا ہوا ہے، اور انہوں نے اپنے ہاتھ کی جو ہڈی ہے اس ہڈی کے اندر آپ نے زنجیر ڈالی ہوئی ہے، اور اس زنجیر کو آپ نے اپنے گلے کے اندر توق نما ڈالا ہوا ہے، اور اپنے پاؤں کے اندر بھی آپ نے بیڑیاں ڈالی ہوئی ہیں، اور آپ رب کی عبادت کے اندر مشغول ہیں۔ جب آپ نے دیکھا کہ یہ بندہ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کر بھی اپنے رب کی عبادت کو ترک نہیں کر رہا، دن کو روزہ رکھتا ہے، رات کو قیام کرتا ہے،
ہے, 40 حج ہو گئے ہیں, تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ رب کی بارگاہ سے مردود ہے؟ جب آپ اس کے پاس پہنچے تو آپ نے بتایا کہ میرا نام مالک بن دینار ہے اور میں آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں, اور جب میں آپ کو ایک بات بتانے کے لیے آیا ہوں, محمد بن ہارون بلخی نے سنا اور کہا کہ آپ نے جو خواب میرے لیے دیکھا ہے اس خواب کو بتا دیں کہ میرے بارے میں آپ کو کیا خواب آیا ہے. آپ نے سنا, حیران ہوئے کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں آپ کو خواب بتانے کے لیے آیا ہوں, لیکن مجھے شرم محسوس ہو رہی ہے کہ میں آپ کو یہ خواب کیسے سناؤں. حضرت ہارون انہوں نے کہا, محمد بن ہارون نے کہا کہ آپ اپنا خواب بلا جھجک بتا دیں, مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی, میں آپ سے ناراض بھی نہیں ہوں گا. جب انہوں نے اتنی بات کر دی تو حضرت مالک بن دینار نے کہا کہ اللہ پاک نے تیرا حج قبول نہیں کیا, تیرا حج قبول نہیں کیا. تو اتنا سن کر محمد بن ہارون بلخی رونے لگ گئے اور کہنے لگے کہ یہ میرا 40واں حج ہے, اور جتنی دفعہ بھی میں نے حج کیا ہے ہر دفعہ اللہ کی طرف سے کوئی نیک بندہ اس کے خواب کے اندر اللہ پاک اس کو خبر دے دیتا ہے کہ میں نے اس بندے کا حج قبول نہیں کیا اور جا کر اس کو بتا دو. آپ بھی اسی طرح سے جیسے پہلے مجھے خبر مل جاتی تھی, اب آپ کے ذریعے مجھے خبر مل گئی ہے, میں اپنے رب کی بارگاہ سے مغفرت کا طالب ہوں. جب اس نے اتنی بات کی, حضرت مالک بن دینار نے آپ نے پوچھا کہ آپ کا 40واں حج ہے اور ہر بار آپ کا حج قبول نہیں ہوتا, آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ محمد بن ہارون بلخی نے کہا کہ آپ یہ نہ پوچھیں, یہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا. حضرت مالک بن دینار کے اصرار کرنے پر اس نے کہا ٹھیک ہے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میرا گناہ کیا ہے, میری غلطی کیا ہے, میں نے ایسا کون سا کام کیا ہے, ایسا کون سا میں نے کرتوت کیا ہے کہ جس کی وجہ سے میرے حج قبول نہیں, میرے روزے قبول نہیں, میری نمازیں قبول نہیں. جب اتنی بات سنی تو محمد بن ہارون نے کہا تو سنیے جو میری غلطی کیا تھی. اس نے کہا کہ میرے پاس 26 لونڈیاں موجود تھیں, 23 غلام موجود تھے, اور میرے پاس کم و بیش کئی ہزار دینار کا میں مالک تھا, اور میں سارا دن گناہ کرتا, میں شرابیں پیتا. ایک رات ایسی آئی کہ میں شعبان المعظم کی آخری رات تھی اور صبح روزہ رکھا جانا تھا, شعبان المعظم آخر میں تھا اور رمضان مبارک وہ آنے والا تھا. تو میں نے رات کو اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر جب شراب پی اور جب شراب کا نشہ میرے اوپر سوار ہو گیا, پھر اس وقت میں وہاں سے نکلا اور گرتا پڑتا میں اپنے گھر کے اندر پہنچا. جب میں گھر میں آیا تو میری والدہ جو کہ تندور پر بیٹھی تھی اور وہ تندور میں آگ جو ہے وہ لکڑیاں ڈال کر جلا رہی تھی, اتنے میں میری والدہ قریب آئی اور انہوں نے مجھے تھام کر, مجھے پکڑ کر, مجھے جھنجھوڑتے ہوئے کہا کہ آج شعبان المعظم کی آخری رات ہے, برکت والی رات ہے, اور کل لوگ روزہ رکھیں گے, کل جو ہے وہ رمضان المبارک ہے, اور تیری یہ رات ایسی گزرے گی کہ تو گناہوں کے اندر ہے, کہ تو شراب کے نشے میں ہے. جب وہ کہتا ہے کہ جب میں نے اتنی بات سنی مجھے غصہ آ گیا, میں طیش میں آ گیا, جبکہ میری عقل پر پردہ تھا, میں نشے میں تھا. میں نے اپنی والدہ کو تھپڑ رسید کیا. جب میں نے اپنی ماں کو تھپڑ مارا, میری والدہ تندور میں جا گری, اور جب وہ وہاں پر گر گئی تو میری بیوی نے مجھے پکڑ کر, مجھے دھکے دے کر ایک کمرے کے اندر بند کر دیا تاکہ یہ چیخو پکار کی آواز باہر نہ جائے, کہ جو یہ شور و ویلا کر رہا ہے یہ آواز باہر نہ جائے. اس کی بیوی نے حتی الامکان کوشش کی لیکن وہ اس کی والدہ کو بچا نہ سکی. آگ اتنی تیز تھی کہ اس کی والدہ جل کر کوئلہ بن چکی تھی. جب کچھ گھنٹے گزرے, جب اس کا نشہ اترا, محمد بن ہارون بلخی کہتے ہیں جب میرا نشہ اترا تو میں نے دروازہ کھولنا چاہا, جبکہ دروازہ باہر سے بند تھا. میں نے اپنی بیوی کو آواز دی, اپنی ماں کو آواز دی, تو میری بیوی نے کہا میں دروازہ نہیں کھولوں گی. اس نے کہا کیوں, میری غلطی کیا ہے, میں نے ایسا کیا کر دیا ہے کہ تم نے مجھے کمرے کے اندر بند کر دیا ہے. جب اس نے یہ سنا اس نے کہا کہ تو ایسا بدبخت انسان ہے کہ میں تجھے کسی صورت میں باہر نہیں نکال سکتی. اس نے کہا ایسا گناہ کیا ہوا ہے؟ تو وہ کہنے لگی تو نے اپنی ماں کا قتل کر دیا ہے. اللہ اکبر, تو نے اپنی والدہ کا قتل کر دیا ہے. جب محمد بن ہارون بلخی نے سنا تو اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. اس نے اپنے زور کے ساتھ اس دروازے کو اکھاڑ کر ایک سائڈ پر پھینکا, اور جب دیکھا کہ اس کی والدہ تندور میں تھی, اس نے دیکھا کہ اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کی والدہ جل کر کوئلہ بن چکی تھی. اب جب اس نے یہ منظر دیکھا تو اس کو یاد آیا کہ میں نے نشے کے اندر اپنی والدہ کا قتل کر دیا. پھر اس نے اپنا دائنا ہاتھ, جس ہاتھ سے اس نے اپنی والدہ کو قتل کیا, اس نے دروازے کے درمیان میں اپنے ہاتھ کو رکھا اور دوسری طرف سے زور سے دروازہ بند کر دیا اور اپنے ہاتھ کو کاٹ دیا اور زنجیر کے ساتھ اپنے ہاتھ کو باندھ دیا. اور وہ کہنے لگے کہ میں اس وقت سے
तब से मैंने सब कुछ अपना रब की बारगाह में सदका कर दिया और मैं अपने रब की बारगाह में मगफिरत का तालिब हूँ। जब मालिक बिन दिनार ने ये वाकया सुना तो आपने थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ बुलंद किया, लेकिन आपने थप्पड़ नहीं मारा और आपने कहा तेरा यही अंजाम है, तेरी मगफिरत हो ही नहीं सकती। कहीं ये ना हो कि आसमान से आग की लपटें आए और तुझे खा जाएं और इस जमीन को तेरी वजह से नुकसान ना पहुंच जाए, तेरा यही अंजाम होना चाहिए। और हजरत मालिक बिन दिनार ये कहकर आप वापस आ गए। जब आप रात सोए, ख्वाब के अंदर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। हुजूर ने इरशाद फरमाया, ऐ मालिक बिन दिनार, तू तो लोगों को अल्लाह पाक के अफू व दरगुजर का दर्स देता है, तू तो लोगों को अल्लाह पाक की रहमत के करीब करता है, आखिर तूने मोहम्मद बिन हारून बल्खी को ऐसा क्यों कहा, उसको क्यों मायूस कर दिया कि तेरी मगफिरत नहीं हो सकती? कहा हुजूर उसका गुनाह बहुत बड़ा है। हुजूर ने फरमाया अल्लाह उसके गुनाह को जानता है, लेकिन ए मालिक बिन दिनार, जब कयामत का दिन होगा उस वक्त अल्लाह पाक मोहम्मद बिन हारून बल्खी को उसकी माँ की वजह से मगफिरत अता फरमाएगा। अर्ज की हुजूर कैसे? हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह पाक उसको आज़ाब देगा, जब लगातार मोहम्मद बिन हारून को जहन्नम का आज़ाब हो रहा होगा, उस वक़्त उसकी माँ को दिखाया जाएगा। लेकिन माँ तो माँ होती है, माँ के दिल को तकलीफ होगी और माँ रब की बारगाह में गुजारिश करेगी, ऐ मेरे रब, मेरे इस बेटे ने जो भी गलती की मैं इसको माफ़ करती हूँ, ऐ मेरे अल्लाह तू भी इसको मुआफ़ फरमा दे। माँ उसकी शफाअत करेगी, माँ कहेगी कि मैंने अपना कत्ल इसको मुआफ कर दिया है, ऐ अल्लाह पाक मेरे बेटे को मुआफ फरमा, मैं अपने बच्चे को इस दर्दनाक तकलीफ के अंदर नहीं देख सकती, मैं अपने बच्चे को इन आग की लपटों में नहीं देख सकती, हालांकि मेरे बच्चे ने मेरे साथ यही किया, लेकिन मैं अपने बच्चे को मुआफ करती हूँ। जब इतना कहा जाएगा तो उस वक्त उसको जहन्नम से निकाल दिया जाएगा और उस वक्त उसके बाद उसको मुआफ कर दिया जाएगा। जब ये ख्वाब हजरत मालिक बिन दिनार ने देखा तो सुबह उठते ही जाते ही मोहम्मद बिन हारून बल्खी को जब ये ख्वाब सुनाया कि तेरा अंजाम इस तरह होगा, तो जब उसने ये सुना तो हजरत मालिक बिन दिनार की ये खुशखबरी सुनते ही मोहम्मद बिन हारून बल्कि आपके जिस्म से आपकी रूह परवाज कर गई। इस खुशी के साथ आपके जिस्म से वो रूह परवाज कर गई। मेरे दोस्तों, ये वाकया उयूनुल हिकायत के अंदर आपको मिल जाएगा। मेरे दोस्तों, जो वालिदैन का नाफरमान है, खुदारा अपने वालिदैन को राजी कर लें, अपने माँ बाप को राजी कर लें। ये माँ बाप तो वो हैं कि जो अपने बच्चे को किसी सूरत के अंदर भी ये अपने बच्चे को तकलीफ में नहीं देख सकते, तो फिर आज का मुसलमान, आज का नौजवान अपने वालिदैन को तरह तरह की तकलीफें देकर ये क्या साबित करना चाह रहा है? खुदारा अपने वालिदैन को राजी करें, माह रमज़ानुल मुबारक की बरकत से ही अपने माँ बाप को राजी करें, उनकी खिदमत करें और अल्लाह पाक की बारगाह से जन्नत हासिल करें। अल्लाह पाक मुझे आप सबको समझने की, अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।